السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ اور سورت کی آیت نمبر ہے 55۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تم نے پلٹ کر جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اسی مٹی سے، قبر سے تمہیں ایک دوسری شکل میں اٹھائیں گے۔ موت برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور اس کی تیاری بھی کرتا ہے۔ یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں باجماعت نماز پڑھنے کی، ذکر و اذکار کی، حقوق کی ادائیگی کی، یہی دراصل موت کی تیاری ہے۔ دو بھائی آپس میں لڑ رہے تھے، باپ فوت ہو گیا تو زمین پر جھگڑا ہوا، تو کسی پنجابی ادیب نے اس کو اپنے لفظوں میں اس طرح محفوظ کر لیا کہ آپس میں وہ جھگڑ رہے تھے اور بڑا بھائی کہہ رہا تھا کہ آ ٹوئے ٹبے تیرے نے، اے پدر دھرتی میری آ، ایک کہندا ہے دھرتی میری آ، دوجا کہندا ہے دھرتی میری آ۔ دھرتی سے مراد زمین ہے۔ دھرتی نے کیا فقیر آنے، یہ دونوں ہی وچ اندھیرے نے، نہ میں اوندیاں نہ میں ایندیاں، یہ دونوں ہی بندے میرے۔ قبر میں تو سب نے جانا ہے۔ کچھ کم علم لوگ قبر کا اور عذاب قبر کا انکار کر بیٹھے اپنے فہم کے مطابق، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ کچھ بندوں کے تو قبر ہی نہیں ہوتی، ویسے مر جاتا ہے تو ان کو عذاب قبر کہاں ہوگا؟ تو یہ ان کا اپنا تصور ہے۔ جو بندہ جہاں ہے وہ ماحول اس کے لیے قبر ہے۔ کسی کو درندے نے کھا لیا تو اس کا پیٹ قبر ہے، وہ سمندر میں ڈوب گیا تو وہ سمندر اس کے لیے قبر ہے۔
اگر کسی کو جلا کر اس کے ذرات کو فضا میں اڑا دیا، وہ فضا اس کے لیے قبر ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ انسان کی اپنی سوچیں ہیں اور اپنے اس کے فلسفے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ مکے کے کافروں نے یہ انکار کیا کہ جب ہم مر سڑ جائیں گے، وہ سیدھا ہڈیاں بن جائیں گے، تو کون اٹھائے گا دوبارہ؟ تو اللہ نے سورہ یاسین کے اندر جواب دیا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قبر کی اور موت کی تیاری ہم نے کس قدر کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑا عظیم فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ان کا سلسلہ اور ثواب جاری رہتا ہے۔ تو ان میں ایک تو یہ ہے کہ انسان ولد صالح یدعو له، صدقۃ جاریہ، او علم ينتفع به، صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کر گیا، مرنے کے بعد بھی اسے ثواب جاری رہے گا، یا اس نے علم چھوڑا پیچھے کتابوں کی شکل میں یا شاگردوں کی شکل میں یا واعظ و نصیحت کے بیانات کی شکل میں۔ آج کل موبائل کے اندر بہت کچھ مل جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کتنا عرصہ ہو گیا، ان کے بیانات آج بھی موجود ہیں، بڑے بڑے، یہ تو ایک مثال دی میں۔ تو یہ لوگ سنتے رہیں گے، ان کا ثواب قبر میں ان کو ملتا رہے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے محدثین ہیں وہ کتابیں لکھ کر قبروں میں چلے گئے، ثواب آج بھی جاری ہے۔ یہ کتابوں کی شکل میں علم چھوڑ گئے، یا پھر شاگرد آگے ان کے شاگرد، آگے ان کے شاگرد، تا قیامت شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کا ثواب استادوں کو بھی ملتا رہے، بہت بڑی بات۔ اور اسی طرح فرمایا والد صالح یدعو له، یا پھر نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ دعائیں تو باقی لوگوں کی بھی اللہ قبول کرتا ہے، لیکن اولاد کی دعا یہ بالخصوص والدین کے لیے ہے، جب وہ فوت ہو جائیں تو پھر تو بڑا ہی ضروری ہے۔ ان بندوں کے لیے بھی ایک حدیث ہے جو اپنے والدین کے نافرمان تھے، نافرمانی میں زندگی گزر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حال ان کا بھی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرتے رہے، اتنی دعا کریں ایک دن آئے گا کہ اللہ اس کو نافرمانوں کی لسٹ میں نکال کر فرما برداروں کی لسٹ میں شامل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد ہے مولانا عبدالغفار المدنی، آج کل شیخ الحدیث ہے، خاندان لکھویہ کا جو مدرسہ ہے جامعہ محمدیہ وکاڑا میں، وہاں وہ شیخ الحدیث ہے۔ کافی عرصہ پہلے مجھے اس وقت چوٹ لگی، پہلے کی بات، کھڑیا میں آئے تو وہ پتہ لینے کے لیے آ گئے، بیٹھے رہے، تو اولاد کی بات ہوئی تو پوچھا ابھی تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ ایک اس جگہ پڑھا رہا ہے، دوسرا پڑھ رہا ہے۔ وہ نال پنجابی سے کہنے لگے میاں اسی تک خرچہ تیار کرنے پہ ایک عالم صاحب کی خواب میں سنایا کہ دو عالم تھے، دونوں ہی نیک تھے، دونوں ہی بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کسی دوست کو خواب میں ملے، قابل توجہ بات ہے، ایک نیچے لیٹے ہوئے اچھی حالت میں، دوسرے عالم صاحب پلنگ کے اوپر بڑی آن شان کے ساتھ لیٹے ہوئے،
یہ خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے کہ حضرت صاحب آپ کو یہ بڑا سونا پلنگ اور اچھا ملا ہوا ہے، وہ کہنے لگے میرا پچھو خرچہ آندہ ہے، میرا پچھو خرچہ آندہ۔ اللہ اکبر۔ میرے ذہن میں وہ حدیث آئی، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دنیا سے مر گیا، چلا گیا، اللہ نے اس کو جنت بھی دے دی، جنت مل گئی تو اچانک اس کا ایک درجہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ بندہ حیران ہو کے اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ حساب کتاب تو میرا ہو گیا سارا، یہ کس چیز کا عبد ہے؟ تو حدیث میں یہ لفظ ہے باستغفار ولدک، تیری اولاد نے، بیٹے نے، بیٹی نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، جنت تو میں نے تمہیں دے ہی دی ہے، اس دعا کے عوض میں نے تیرا جنت میں درجہ بڑھا دیا۔ یہ ہے خرچہ۔ اپنے بچوں کو ایسی راہ پہ لگا جائیں کہ وہ تمہارے لیے فار ایور صدقہ بن۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں ان کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ تیاری کر کے اللہ کے پاس جائیں۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو قرآن پاک میں موجود ہے، بندے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے نا تو یہ پڑھے جاتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا، یہ جب مٹی ڈالی جاتی ہے نا، بسم اللہ باللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر اتارا، پھر جب مٹی ڈالی ہے تو یہ پڑھنا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ بندے کے ذہن میں تصور آتا ہے کہ میں نے یہی آنا ہے، یہی میرا مقام ہے، اور مٹی کے اندر میں نے جانا ہے۔ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ تھا سکندر، جس کو سکندر اعظم کہتے تھے، اس نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ پوری دنیا پہ راج کرنے والا بادشاہ آج دونوں ہاتھوں سے خالی جا رہا ہے۔ اور میں اکثر و بیشتر اپنے لیکچر میں بچوں کو بھی جہاں درس ہوتا ہے ایک جملہ کہتا ہوں، اور اس جملے کے اندر ایک سمندر کوزے میں بند ہے کہ کفن کو جیب نہیں ہوتی۔ کفن کو، اس جملے کو آپ کبھی اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں ذرا اس پر غور کریں، کفن کو جیب نہیں ہوتی، اور دنیا کا کوئی بندہ یہ جرت نہیں کر سکتے کفن کو جیب لگا دے۔ اگر لگا کے دیکھیں ذرا پھر لوگ اس کا اثر کیا کرتے ہیں۔ بہت بڑی حقیقت ہے، مال بھی یہیں رہ جائے گا، باقی چیزیں یہاں رہ جائیں گی، انسان کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے۔ یہ قرآن، یہ ذکر و اذکار، باقی چیزیں، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور خاص کر سورہ ملک کی تلاوت رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، یہ اس کے تحفظ کے لیے قبر میں بھی کھڑی ہو جائے گی، اس کا دفاع کرے گی، اور جب قبر سے اٹھے گا پھر بھی اللہ سے یہ جھگڑا کرے گی محبت کے ساتھ، اور جب تک اس بندے کو جنت میں نہ لے جائے اللہ سے یہ کہتی رہے۔ تو یہ قرآن سے محبت اور نمازوں کی پابندی، اور آخری بات کہہ کے میں بات مکمل کرتا ہوں۔ پرسوں ترسوں میرا درس تھا ایک جگہ پہ، تو وہاں میں نے توبہ کی کچھ شرائط بیان کی ہوئی ہیں، فیس بک میں موجود ہے، مسلم مذہب میں۔ وہاں میں 4 شرائط توبہ کی میں نے عرض کی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام ہے ان کا، کچھ لوگ اس کو نووی پڑھتے ہیں، نووی، یہ غلط ہے۔ امام نووی کے تلفظ ٹھیک نہیں، نووی، امام نووی، بڑا عظیم نام ہے۔ انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی، اور یہ بچے جو انٹر میں پڑھتے ہیں جتنی حدیثیں ہیں وہ 40 نووی کی ہیں، ایک کتاب 40 کے نام پر انہوں نے لکھی۔ اس طرح ایک کتاب نے کی ہے ریاض الصالحین، عرب و عجم کے اندر اتنی معروف ہوئی ہے کہ بڑے بڑے کبار علماء اس کتاب کو سامنے رکھ کر درس دیتے۔ عربی میں چھپی ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا۔
انہوں نے ریاض الصالحین کے اندر توبہ کی 4 شرطیں لکھی. ایک تو گناہ کو چھوڑ دینا، ترک گناہ. دوسرا ہے ندامت، اللہ کے سامنے یہ ندامت کا اظہار کرنا کہ یا اللہ سب کچھ تو تیرا ہے، زمین آسمان جنگل پہاڑ بھی تیرے اور میرا جسم بھی تیرا ہے، آنکھیں ہاتھ پاؤں عقل سمجھ اولاد تو نے دی، تو میں تیرا کھا کر تیری نافرمانی کر رہا ہوں. ندامت. تیسری شرط عزم، آئندہ اللہ سے وعدہ کرے میں گناہ نہیں کروں گا. اور چوتھی شرط جو ابھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جس وجہ سے میں نے یہ بیان خدا کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی. تو یہ کیسے قبر کی تیاری ہم کرتے ہیں؟ کئی لوگ اللہ سے تو معافی مانگتے ہیں لیکن کسی بندے پہ ظلم کیا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کا مال کھایا، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا اور کسی کو سر راہ بے عزت کیا. حدیث میں آتا ہے سود کے 73 درجے ہیں گناہ کے. سب سے کم جیسے اپنی ماں سے کوئی نکاح کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بہت بڑی نحوست، یہ کم گناہ ہے. اور سب سے بڑا گناہ جو درجہ ہے نا سود کا، وہ اتنا ہے کہ ایک مسلمان کو ناحق اس کی بے عزتی کر دینا. اتنا بڑا گناہ ہے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. اور حدیث میں آتا قیامت کے دن آپ نے پوچھا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، درم و دینار نہ ہو. آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کو آئے گا بصلاۃ و زکوٰۃ و صیام، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، نمازیں پڑھنے والا، تہجد گزار، لیکن ساتھ ظالم ہے، اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہے. اس کی ساری نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی. ابھی حساب باقی ہے تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس شرط پہ ذرا غور کرنا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنا معاملہ جو حقوق والا ہے نا اس کو کلیئر کر کے جائے. صرف پیسے نہیں، کسی کو گال نکالی ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے تو محبت سے جا کر اس سے معافی مانگے. یہ اس میں عظمت ہے. انشاءاللہ اگر وہ بندہ نہیں ملتا، مر گئے، تو پھر مسلسل اس کے لیے معافی مانگے اللہ سے، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے، اور تو اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تو اس کو راضی کر دے. دعا کرے اس کے لیے. تو یہ موت کی تیاری ہے. اللہ ہم سب کو اچھے طریقے سے موت کی تیاری کی توفیق دے. اور جب ہم اللہ کے پاس جا رہے ہوں تو آخری نماز بھی ہماری اللہ ہمیں باجماعت پڑھنے کی توفیق دے اور زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو جائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا دخل الجنہ. بیماروں کے لیے دعا کر. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہم اہلک الظالمین بالظالمین. اللہم اہلک الفسادیین بالفسادیین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما، دونوں جہان کامیاب کر دے، دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما. اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ظالموں کو تباہ و برباد کر دے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے. اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان گھروں میں یا اسپتالوں میں روحانی جسمانی طور پہ بیمار ہے، اللہ اپنے رحمت سے سب کو شفا دے دے. اے میرے اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو ساری زندگی کے لیے صحیح کر دے، تا حیات تندرستی عطا فرما دے، تا حیات صحت و عافیت عطا فرما دے. جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے. خاص کر ہمارے والدین پہ رحم فرما. جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، درجات بلند کر دے.
اور جن کے والدین کی نعمت زندہ ہے وہ موجود ہے، اللہ ان بچوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہم سب کو نظر بد سے بچانا، ساری زندگی کے لیے جادو ٹونے شرارتوں فسادیوں سے بچانا، حاسدین کی حسد سے بچانا۔ اللہ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا توحید پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔